موجود ہیں جنہیں ویلکم کرنا ضروری ہے، اور میں شامدید کہتی ہوں اور میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ہال میں اس وقت موجود ہیں محترمہ فاطمہ منیر صاحبہ، آپ MD&CO ہمدرد لیبارٹریز ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں میڈم، آپ کی بھرپور تعلیم ہے. کچھ ذکر ہو رہا ہے WHO کا. WHO ریپرزینٹیٹیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا میں تعارف کرواؤں گی، لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو آئیں گی اور آپ کو بتائیں گی کہ ہمدرد فاؤنڈیشن WHO کے ساتھ حکیم محمد سعید صاحب کا ویژن اور محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی قیادت کے ساتھ ہم کس طرح سے کام کر رہے تھے، اور یہ سفر ابھی بھی جاری و ساری ہے. جیسے ہی عالمی سطح پہ ہیلتھ کے ڈیز آتے ہیں تو باقاعدہ بہت ترتیب کے ساتھ آرگنائز طریقے سے بنایا جاتا ہے. مریضوں کا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، نہ صرف ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے بلکہ اگر تشخیص کے بعد علم ہو کہ کسی کو علاج معالجے کی ضرورت ہے تو مفت علاج معالجے کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے. جیسا کہ سعدیہ صاحبہ نے بتایا کہ ریکگنائز آبزرور کی حیثیت 2025 میں باقاعدہ طور پہ ہمدرد فاؤنڈیشن کو ملی. ہم گزشتہ 33 سالوں سے چلڈرن ہیلتھ کانفرنس کر رہے ہیں جس کا انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ ہوگا، اور اس دفعہ 34ویں سالانہ چلڈرن ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد ہوگا. WHO کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر موضوع ہیلتھ فار آل دیا گیا، جس کے تحت ہمدرد فاؤنڈیشن نے مختلف پروگرامز کا سلسلہ کیا جس میں یوتھ، ایجوکیشن، کریٹیوٹی، ان چیزوں کو بھی لے کے معاشرے کے ان پہلوؤں کو پکڑا گیا، ان نفس کی طرف جایا گیا کہ جہاں یوتھ کو لیتے ہوئے سمجھایا جائے کہ ان کی ہیلتھ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے. اس لحاظ سے صحت سے آگاہی کو نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے آرٹ اور پوسٹر کمپٹیشنز ہوئے، ڈیجیٹل ویڈیوز کا سلسلہ ہوا جس میں کمپٹیشنز کیے گئے یونیورسٹی کالج لیول پہ. کالج میں سیمینارز رکھے گئے، لیکچرز دیے گئے ہیلتھ فار آل کی تھیمز پہ. بچوں نے ٹیبلو پیش کیے اور اپنے مضامین پیش کیے. ہمدرد نونہال اسمبلی کے سلسلے میں باقاعدہ ہیلتھ فار آل کا حوالہ دیا گیا، وہاں پہ بھی ہم نے پروگرامز کیے، اور ساتھ ساتھ ہیلتھ واک اینڈ کمیونٹی موبلائزیشن کے لیے یہ سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا اور سعدیہ راشد صاحبہ کی قیادت میں ایک ہیلتھ واک کی گئی جس میں تقریباً 500 افراد نے شرکت کی، جس میں طلبہ، اسکاؤٹ، میڈیا نمائندگان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور صحت کے ماہرین تمام شامل ہوئے. WHO کے مساوی صحت کی سہولیات فراہم کی گئی. مختلف جگہوں پہ فری میڈیکل کیمپس اور فری میڈیسنز کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور WHO کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر یہ تمام سلسلے جاری رہے. 2025 کو ایئر آف ایکشن کہا جا سکتا ہے کہ جب باقاعدہ طور پہ سلسلہ ہم نے شروع کیا، اور خاص طور پہ سعدیہ راشد صاحبہ کی ہدایت پہ، جیسے کہ اس وقت ہیپاٹائٹس ڈے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہیپاٹائٹس ڈے جب بنایا گیا تو یہ صرف کراچی کی سطح پہ نہیں تھا، یہ لاہور میں مختلف جگہوں پہ ہوا. ایک ایونٹ نہیں ہوئے، بہت سارے ایونٹس کیے گئے. راولپنڈی، اسلام آباد میں ٹیسٹ کروائے گئے، کراچی میں ٹیسٹ کی سہولت دی گئی، اور تقریباً 3 سے 4 جگہوں پہ ٹیسٹ کروائے گئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پنڈی، تمام جگہوں پہ، اور پھر تشخیص کی گئی، علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی گئی. ساتھ ساتھ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے، ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے، ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے، ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ڈے، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، ورلڈ ڈائبٹیز ڈے، یہ تمام چیزیں کی گئی، اور باقاعدہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. 2025 میں یہ سفر ایک تاریخی سنگ میل پر پہنچا جب وفاقی وزیر صحت نے ہمدرد یونیورسٹی اور فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن کا دورہ کیا. اس موقع پر
مشرقی و یونانی طب کو پاکستان کے مستقبل کے صحت اور دوا سازی کے نظام کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی قرار دیا گیا. پالیسی سطح پر تعاون، ضابطہ جاتی سہولیات اور ادارہ جاتی سرپرستی کی یقین دہانی کرائی گئی. حکیم محمد سعید صاحب کا یہ مشن جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے چلیں گے کہ آج ہمارے ساتھ WHO کی بھی ریپرزنٹیشن موجود ہے یہاں پہ. میں دعوت دوں گی شہزاد عالم خان صاحب کو. آپ نیشنل پروفیشنل آفیسر NCT اینڈ مینٹل ہیلتھ ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں شہزاد عالم خان. سعدیہ صاحب میرے آئیڈیل جرنلسٹ مبصر جناب سعید صاحب، آج صبح بھی آپ کا پروگرام میں سن رہا تھا. ماشاءاللہ ہمیشہ سیکھتے ہیں آپ سے. ایکچولی میں نے بھی اپنا سفر جب شروع کیا تھا تو جرنلزم سے ہی کیا تھا. دی نیوز میں ہوتا تھا میں. پرانی بات ہے یہ. وین آئی جوائن WHO وہ 95 کی بات. تو ناؤ اٹ از اوور 30 ایئرس. تو شروع میں تو کامز آفیسر تھا، پھر اس کے بعد میں نے ہیلتھ کی ڈگریاں کی تو میں اس طرف ہی بالکل آ گیا. حکیم صاحب کی باتیں اتنی ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. ہم کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے. میرے خیال ہے ہماری خاموشی ہی بہت بڑی زبان ہوگی. جب میں نے WHO جوائن کیا تو ہمارے کنٹری ہیڈ تھے ڈاکٹر محمد علی بازگر. وہ ایران سے ان کا تعلق تھا. اور ہمارے ریجنل ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر حسین جزائری جو ایکس سعودی ہیلتھ منسٹر تھے. ہمدرد کا جب نام آتا تھا، حکیم صاحب کا جب نام آتا تھا تو حکمت اور ایلوپیتھی کی دونوں ہمیں ملتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے کہ WHO میں کیا ایسا اللہ گلہ شروع ہو گیا. 7th of April which is the World Health Day celebrated every year around the globe. یہ WHO کو کیا پڑی ہے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے. اس وقت تھوڑے لوگ ہوتے تھے کہ آپ نا ہمدرد سے رابطہ کریں اور یہ ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے ان کے ساتھ مل کے. تو مجھے موقع ملا حکیم صاحب سے پرسنلی ملنے کا بھی. اور ہمارے حسین جزائری صاحب بھی ہوتے تھے اس زمانے میں جو سعودی ایکس ہیلتھ منسٹر تھے، اور یہاں ڈاکٹر محمد علی بازگر. تینوں کی میٹنگ اور میں ویسے بیٹھا تھا، مجھے اس کی کوریج بھی کرنی تھی اور باتیں بھی بڑے غور سے سن رہا تھا. اور اس وقت پھر میرے دل کے اندر بہت زیادہ عظمت کا احساس ہوا اس شخصیت کا جس نے WHO کو مجبور کر دیا. میں یہ کہوں گا کہ وہ ایسٹرن میڈیکیشن جو ہے، یہ کہہ لیں آپ یونانی طب کہہ لیں، کچھ بھی اس کا نام رکھیں، اس کو باقاعدہ WHO نے اکنالج کیا اور ہمارا ایک آلٹرنیٹیو میڈیسن کا پورا ایک شعبہ بن گیا WHO کے اندر. اور اس وقت میں اس کا فوکل پوائنٹ ہوتا تھا. انفارچونیٹلی جب یہ اندوناک شہادت ہوئی ہے، اور جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، تو آج آپ نے بھی دیکھا اور ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ حکیم صاحب زندہ ہیں، ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہمارے دماغوں میں زندہ ہیں، ہمارے پالیسی کے پیپرز کے اندر زندہ ہیں. نہ صرف حکیم صاحب نے اپنا جو ان کا شعبہ تھا اس کو اتنی ترقی دی. میں نے مدینۃ الحکمہ بھی دیکھا اپنے باس کے ساتھ جا کے. بہت متاثر کن کام، متاثر کن شخصیت. پھر بعد میں میڈم سے ہمیشہ ملاقات ہوتی رہی. چونکہ ہماری جو ورلڈ ہیلتھ ڈے کی تھیم ہوتی ہے وہ مختلف موضوعات پہ ہوتی ہے، تو ریلیونٹ لوگ اس کے اندر ہماری طرف سے آتے ہیں. تو میں بینگ فوکل پوائنٹ ہمیشہ کوآرڈینیشن میں رہتا ہوں ہمدرد کے ساتھ. آج ہمارے دوست جو پنڈی میں ہوتے تھے وہ موجود نہیں ہیں یہاں، وہ میں نے سنا عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. تو ہمیشہ ان سے رابطہ ہوتا تھا اور میڈم ہمیشہ بڑی مشفق رہی ہیں. ہمیشہ انہوں نے WHO کو بھی یاد رکھا، ہمیں بھی یاد رکھا. ہر موقع کے اوپر جیسے ہی رمضان آنے لگتا تھا تو ہمیں وہ فوری طور پر اس سے پہلے یہ ان کے مشروبات پہنچ جاتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، ان کو برکات سے نوازے، اور انہوں نے مشن جو جاری رکھا اللہ اس کو ہمیشہ چلتا رکھے. میں یہاں صرف ایک ہی بات کرنے کے لیے آیا کیونکہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور بھی لوگ کریں گے. مشاہد صاحب کی باتیں سننے کے لیے میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ. اور جاوید صاحب نے جس طرح سے بتایا بڑی بات ہے. اور حکیم صاحب سے بھی وہ مجھے نہیں جانتے لیکن میں انہیں جانتا ہوں. کراچی میں
حکیم صاحب کے ساتھ ہی ان سے ملاقات میری ہوئی تھی جو پہلی دفعہ ہم کراچی گئے, اور ڈاکٹر جزائری بھی ساتھ تھے اور ڈاکٹر بازگر بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے اس زمانے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے جو بڑی تیزی سے ختم ہو چکی تھی اب پھر ختم ہے. ہم درد ہے تو ٹریڈیشنل میڈیسن کا کچھ کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے, لیکن جس طریقے سے پہلے کام ہوا کرتا تھا WHO کا بھی اور گلوبلی بھی اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر, وہ تھوڑا نیچے ہوا. یعنی ہمیں ٹریڈیشنل میڈیسن جو ہے نا اتنی زیادہ نظر نہیں آئی. اس کے بعد میڈم جو ہیں وہ ہمیشہ ورلڈ ہیلتھ ڈے کی تقریبات منعقد کرواتی ہیں, پورا ایک آنا بھی WHO سے نہیں لیتی. یعنی کہ WHO مفت میں ہم درد کے یوں کہہ لیں ہم کہ ان کے توسط سے اپنا ڈے مناتے ہیں پورے ملک کے اندر پاکستان کی حیثیت سے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جو WHO کے ساتھ کام کرتی ہے اب بھی وہ سب سے پہلے یہ فنڈ اور اس طرح کی چیز کرتے ہیں, کہاں آرگنائز کرنا ہے, کتنے لوگ ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ہمدرد کو, انہوں نے کبھی WHO سے یہ تقاضا نہیں کیا, الٹا ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہماری تھیم کو پروموٹ کیا پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر. وہ احسان ہمیشہ رہے گا میڈم آپ اور حکیم صاحب. اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا صرف ایک اسپیکٹ کا, وہ بچوں کا ہے. جس طریقے سے آپ نے نو نہال دیکھا کہ وہ ان کا جریدہ بھی ہمیشہ چھپتا ہے, جس طرح انہوں نے بچوں کو پروموٹ کیا, ان میں جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ جس طرح انکلکیٹ کروائیں. نو نہال جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے ہر سال, بچے آ کے تقریر کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر, وہ تو چلیں ہے تقریر یاد کر لی, بیان کر دی, لیکن جو ان کی آرٹسٹک سکلز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کرنا چاہوں کہ ہم ہمیشہ ورلڈ ہیلتھ ڈے کے موقع کے اوپر ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن بھی کرواتے ہیں جو پینٹنگز اور اس کے اوپر محیط ہوتا ہے آن دا تھیم آف دی ورلڈ ہیلتھ ڈے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اوور دی ایئرس جب بھی فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ پرائز WHO چھوٹی سی ایک سیٹ منی دیتا ہے جو بھی اسٹوڈنٹس اس میں پوزیشن لیتے تھے, تو آج تک ہم در اسکول کے علاوہ کسی بچے نے انعام نہیں لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور بچے اپلائی نہیں کرتے تھے, اپنی پینٹنگز نہیں بھیجتے تھے, سب بھیجتے تھے اور ہم اس کو بھیج دیتے تھے ایک جیوری کے سامنے. اور ہمیشہ الحمدللہ ہمدرد اسکول, چاہے وہ کراچی میں ہے چاہے وہ کسی اور جگہ پہ, لیکن ہمدرد اسکول ہمیشہ انہوں نے ہی وہ پرائز ون کیا. اور ہمدرد کو ایک میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہ بچے جو 30 سال میں نے تو 30 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ ڈے منایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ 3 سال پہلے سے یعنی 33 ایئرز ہو چکے ہیں. 30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اسی طریقے سے جاری رہے. مقصد صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ کو پروموٹ کرنا ہے. ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے کیا؟ ٹو پروموٹ ہیلتھ. ہم ہیلتھ کو پروموٹ نہیں کرتے. ہم اس کے بارے میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے کہنے دیجیے گا یہ بات. ہمارے حکیم صاحب اور جزائری صاحب اور خاص طور پہ کنٹری ہیڈ کا ایک جو جملہ تھا ہمارے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں اپنی ہر جگہ کو پیش کرتا ہوں, بتاتا ہوں کہ ہماری ہیلتھ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, معذرت کے ساتھ, بالکل معذرت کے ساتھ, چونکہ پبلک ہیلتھ اورینٹڈ نہیں ہوتے, وہ لوگ کیوریٹیو اسپیکٹ کی بات ہوتی ہے اس میں. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ڈاکٹرز, ایڈانس میں ایرانی ڈاکٹرز, لیکن خاص طور پہ یہاں کرتے تھے صرف کور کرنے کے لیے ایران کا نام لے لیتے تھے, ادروائز پاکستانی, کہ دے آر میکینکس, دے ریپیئر ال ہیلتھ. یہ ایسا جملہ تھا جو شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, بعد میں بڑا اچھا انہوں نے سمجھایا بٹھا کے کہ بس وہ کہتے تھے کہ ہاسپٹل وداؤٹ والس, یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ مریض کیوں آ رہا ہے, اتنے کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں, ہیلتھ پروموشن کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آئیں گے, لکھیں گے اور بس آگے کام ہو جائے گا. یعنی کیوریٹیو اسپیکٹ وہ حکیم صاحب نے اپنے جب یہ شروع کیا ہمارے سے جو گفتگو ہوئی, تو کہتے میں چاہتا ہوں ہیلتھ پروموٹ, ہیلتھی لائف اسٹائل لوگ اپنائیں. آج ہم نے دیکھا ہے جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا. ابھی ڈائبٹیز کی بات ہو رہی تھی, جتنی مرضی آپ لوگ انسولینز لیں, جتنی مرضی میڈیکیشن لیں, لیکن دس از اونلی 33% آف دی ٹریٹمنٹ. دی ریسٹ آف دی ٹریٹمنٹ لائز ان ٹو تھنگس, ہیلتھی لائف اسٹائل اینڈ ہیلتھی ڈائٹ. اور یہ دونوں چیزیں ہی ہمیشہ پروموٹ کیے گئے کہ آپ واک کریں, ہیلتھی لائف اسٹائل اپنائیں,
ہیلدی غذا کھائیں، یہ سب چیزیں پروموٹ ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ میڈم میں آپ سے پھر گزارش ہی کروں گا کہ جو ٹریڈیشنل میڈیسن اور یہ جو حکیم صاحب کے پیغامات تھے یہ پھر سے WHO کو پاور کروائے جائیں کہ ان کا پورا ایک شعبہ ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کو، اور اس کے اندر خاص طور پہ اگر ہم لوگ یہ تینوں چیزوں کو اپنا لیں تو ہماری آدھی سے زیادہ ڈیزیزز ختم ہو جائیں گی. آپ سے میری اس سے پہلے وہ ٹوبیکو فری انسٹیٹیوٹس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی میں، اور ہم نے گزارش کی تھی کہ جتنے بھی یونیورسٹی اسکولس ہمدرد کے تحت ہیں وہ سارے ٹوبیکو فری ہونے چاہیے. اور ابھی پھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی ٹوبیکو انڈسٹری نے نیا ایک ہتھ کنڈا شروع کر دیا جو ویوز کی شکل میں آ رہا ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہارمفل نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ حکیم صاحب ماشاء اللہ یاد رکھیے، اور جس طرح اس کی آپ نے آبیاری کی اور اتنا تنا اور یہ درخت بن گئے تو ہم ہیلتھ پروموشن کے اوپر ہر روز. بہت بہت شکریہ.